بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والوفاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو یہودی مدینہ شریف میں کچھ خاص دنوں میں عید کرتے تھے، خوشی مناتے تھے، ایک جگہ اکٹھے ہوتے تھے، ایک دوسروں سے ملتے تھے، خوشی کا دن، عید کا دن مناتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو بھی سال میں خوشی کے دن کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، ایک تو رمضان شریف کا مہینہ ہے، رمضان کے بعد جب انہوں نے نیک کام پورا کیا، روزے رکھے، تو اب شوال کی پہلی تاریخ اللہ کے انعام کا دن ہے، روزے کا بدلہ دینے، اجرت دینے کا دن ہے، تو یہ خوشی کا دن ہے، اللہ عز و جل کی نعمتوں کو یاد کر کے شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ تو حضور نے اس دن کو عید کا دن بنایا۔ اس کو ہم کہتے ہیں عید الفطر۔ اس دن میں روزہ رکھنا شریعت میں مکروہ ہے۔ روزہ تو عبادت ہے، روزہ تو اللہ کی اطاعت ہے، مگر فرمایا یہ دن خوشی کا دن ہے، تو یہ کھانے پینے کا دن ہے، اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کا دن ہے۔ تو شکر گزاری میں آپ کھائیں نہ، آپ کھانا بند نہ کریں، پانی بند نہ کریں، خوب کھائیں، خوب پئیں، اچھے کپڑے پہنیں، لوگوں سے ملیں۔ تو حضور نے چونکہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اس لیے روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہو گیا۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھنا شروع کرے تو اس کو چاہیے روزہ توڑے۔ ویسے اگر کوئی روزہ توڑے تو گنہگار ہوگا، نفلی روزہ شروع کر کے توڑے تو قضا کرنا واجب ہوگا۔ نفلی روزہ اگر کوئی شروع کر کے توڑے تو قضا کرنا واجب ہوگا، لیکن عید کے دن اگر کوئی روزہ شروع کرے تو توڑا تو قضا کرنا بھی واجب نہیں، کیونکہ شروع کرنا ہی خود ناجائز تھا۔ تو عید الفطر مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ پھر دوسری عید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید اضحیٰ بنائی، فرمایا یہ حج میں قربانی کا دن ہے۔ 10ویں تاریخ حجاج منی میں قربانی کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم نے 10ویں ذی الحج کو اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یادگار ہے۔ حج میں قربانی کا دن ہے، حاجیوں کے لیے ایک اہم دن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں ذی الحج کو عید کا دن بنایا، فرمایا 10ویں، 11ویں، 12ویں روزہ رکھنا مکروہ ہے، تینوں دن میں۔ 10ویں ذی الحج بھی روزہ رکھنا مکروہ، 11ویں تاریخ بھی مکروہ ہے، 12ویں تاریخ بھی مکروہ ہے، 3 دن مکروہ ہو گئے۔
تاکہ مسلمان خوشی کریں، اللہ کا شکر بجا لائیں، کھائیں پئیں، دوستوں سے ملے۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ امیر لوگ قربانی کرتے ہیں، غریبوں کو بھی گوشت دیتے ہیں، امیر بھی خوشی کرتے ہیں تو غریب بھی خوشی کرتے ہیں۔ کوشش کریں آپ کی بستی میں جو غریب ہیں ان کو کچھ تو ملے۔ ایسا نہ ہو کہ عید کے دن کسی غریب کے گھر میں ایک پا گوشت نہ ملے، آپ کہتے ہیں پا تھوڑا ہے، پھر کیسے دوں نا؟ پا کو تھوڑا نہ سمجھے، اگر آپ کے پاس زیادہ نہیں، ایک پا 4-5 گوشت، یہ بھی تو گوشت ہیں، نہ ہونے سے یہ 4 گوشت کے دانے، یہ بھی الحمدللہ۔ جو آپ کی توفیق ہے، اپنی بستی کے غریبوں کو یاد کریں۔ آپ بھی عید منا رہے ہیں تو غریب بھی عید منا رہے ہیں، آپ بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ غریبوں کو گوشت ملے گا، وہ بھی اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا، میرے حبیب ہم نے آپ کو بہت نعمتیں عنایت کی، بڑی بھلائی عنایت کی، آپ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھیں اور اللہ کی رضا کے لیے جانور قربان کریں۔ اے میرے حبیب آپ نماز بھی پڑھیں، یہ بھی جانی عبادت ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے، پھر قربانی بھی کریں، غریبوں کو کھلائیں، یہ مالی عبادت ہے، غریبوں کی خدمت ہے۔ اللہ بھی راضی، اللہ کے بندے بھی راضی، یہ ہے اچھا آدمی۔ اچھا آدمی وہ ہے جو اللہ کے حق بھی پورے کرے، اللہ کے بندوں کے حق بھی پورے کرے۔ اچھا انسان وہ ہے جو اللہ کو بھی خوش رکھے، اللہ کے بندوں کو بھی خوش رکھے۔ اللہ کے بندوں کو خوش رکھے گا تو اللہ خوش ہوا کہ میرے بندوں کو خوش کر رہا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، مسند امام اعظم میں موجود ہے، ایک صحابی کی بھیڑ بکریاں تھیں، وہ ایک لڑکی تھی جو ان بکریوں کو چراتی تھی۔ لڑکی کو بار بار پارت کرتا تھا کہ یہ جانور مجھے بہت پسند ہے، مجھے پیارا ہے، میں اس سے کھیلتا ہوں، اس کو اچھی طرح خوراک دیتا ہوں، اس کا خیال رکھنا، نگہبانی کرنا، ایسے نہ ہو بھیڑیا آ جائے لے جائے، کوئی چور لے جائے، بیٹی اس کا بہت خیال رکھنا، یہ جانور مجھے بہت پیارا ہے۔ لڑکی کہتی ہے حاضر سائیں حاضر، میں کوشش کرتی ہوں، اس کی نگہبانی کرتی ہوں، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اللہ کی شان، اتفاق سے اچانک نامعلوم بھیڑیا آیا، سیدھا اسی جانور کو پکڑا، اٹھا کر لے گیا۔ لڑکی آوازی بھاگا، بھیڑیا زور تھا، جانور کو لے گیا۔ لڑکی پریشان کہ سائیں نے بہت پارت کی تھی، اس کی نگہبانی کا خاص حکم کیا تھا، میں نے جان بوجھ کر تو غلطی نہیں کی، اچانک بھیڑیا آیا، میرا بھی قصور نہیں ہے، لیکن پریشان ہوں، سائیں کیا کہے گا؟ سائیں کو غصہ آئے گا کہ پیارا جانور گیا، پریشان ہوگا، مجھے مارے گا، پتہ نہیں کیا کرے گا۔ لڑکی پریشان، کیا کرے؟ شام آنا تھا، واپس پہنچنا تھا، مالک آیا، کہا کہ میرا خاص جانور، سر نیچے، بتا کیا ہوا؟ صحیح میری غلطی نہیں ہوئی، میری مجبوری تھی، میں پال رہی تھی، حفاظت کر رہی تھی، اچانک بھیڑیا آیا لے گیا، میں جو تجھے بار بار کہہ رہا تھا حفاظت کرنا، توجہ نہیں کی اور میرا دمبا چلا گیا۔ ہاتھ اوپر کیا، بچی کے چہرے پر ٹھکا۔ دکھ جو ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، پھر دماغ بھی کام نہیں کرتا، بچی کو تھپڑ مارا۔ تھپڑ مارنے کے بعد سوچا کہ بچی کی تو غلطی نہیں تھی، یہ بیچاری تو حفاظت کر رہی تھی، بھیڑیا آیا، پھر جو نصیب، پشیمان ہوا۔ بچی کو پہلے تھپڑ مارا، تھپڑ مارنے کے بعد پشیمان ہوا کہ میں نے غلطی کی، اب کیا کروں؟ انسان ہے، میں نے ناحق اس کو تھپڑ مارا ہے، اللہ ناراض ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے، اب کیا ہوگا میرا؟ مسلمان تھا، اللہ رسول پر ایمان لانے والا تھا، دل میں نور تھا، سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا۔ صحابی جس سے صرف ایک بچی کو تھپڑ مارنے والی غلطی ہو گئی،
پشیمان حضور کی خدمت حاضر ہوا، یا رسول اللہ عجیب واقعہ ہوا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، پشیمان ہو گیا ہوں، مسئلہ حل کریں، اب میں کیا کروں، اب میری معافی کیسے ہوگی، اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ حضور کو کس حضور نے آپ نے اس کو تھپڑ مارا؟ حضور میں نے اس کو ایک تھپڑ مارا، بہت غلطی کیا، بہت غلطی کیا آپ نے، بچی کو ناحق تھپڑ مارا، بچی کی غلطی تو نہیں تھی، اب اچانک بھیڑیا آیا لے گیا، دنیا میں چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اس کے سوا چارہ کوئی نہیں، آپ نے بڑی غلطی کی۔ حضور دکھ کر رہے تھے، دکھ کہ آپ نے بچی کو تھپڑ مارا، بے شک یہ غلط کام تھا، تو پشیمان ہے، صحیح ہے تیرا پشیمان۔ حضور اس کی غلطی کو واضح کر رہے تھے، پشیمانی کو بہتر سمجھ رہے تھے، فرمایا بے شک غلطی ہو گئی ہے اور پشیمانی کی ضرورت ہے۔ حضور پھر اب اس کا حل، اس غلطی کا تدارک، غلطی کو ابھی کیسے معاف کریں؟ حضور فرمایا تو بچی کو بلاؤ، بچی کو بلاؤ۔ بچی آ گئی، حضور نے پوچھا کہ اللہ کو آپ جانتی ہیں، اللہ کہاں ہے؟ حضور یہ چیک کر رہے تھے کہ خاتون یہ لڑکی مسلمان ہے یا نہیں ہے، بیٹی یہ بتا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ وہ ہے جو آسمان والا، اشارہ کیا آسمان کی طرف۔ پتہ چلا کہ یہ بت پرست نہیں ہے، اگر یہ بت پرست ہوتی تو پھر کہتی کہ وہ بت فلاں جگہ ہیں، آسمان کی طرف اشارہ کیا، یہ بتایا کہ اللہ وہی ہے جو پیغمبر کہتا ہے لا الہ الا اللہ، وہی آسمان والا اللہ۔ حضور نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، آپ مجھے پیغمبر مانتے ہیں؟ کہا ہاں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضور نے فرمایا صحابی یہ تو مسلمان ہے، مسلمان کو تھپڑ مارا، مسلمان کو تھپڑ مارا، اب اس کا حل یہ، اس کو آزاد کرو، یہ آپ کی باندھی ہے، اس کو آپ آزاد کرو، اس غلطی کے بدلے میں آپ اس پر احسان کریں گے، یہ آزاد کرنا اس پر احسان کرنا ہے، تکلیف دینے کے بعد اس سے بھلائی کرنا ہے، اس پر رحمت کرنا ہے، دکھ دینے کے بعد سکھ دینا ہے۔ جب آپ نے اس کو تکلیف پہنچائی، تکلیف کے بعد ابھی آپ اس پر احسان کریں گے تو اللہ تعالیٰ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اس نے کہا حضور میں نے اس کو آزاد کیا، میں نے اس کو آزاد کیا۔ سبحان اللہ، ایسا پیارا واقعہ ہے، احادیث موجود ہے، حدیث کی معتبر ترین کتاب مسند امام اعظم ابو حنیفہ میں بھی تفصیل سے واقعہ موجود ہے، دیگر کتابوں میں بھی۔ صحابی کو کتنی پریشانی ہو گئی ناحق انسان کو تکلیف دینے کی وجہ سے، انسان کو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی فکر نہیں، بس اس کو تکلیف پہنچائے، اس کو تکلیف پہنچائے، اس کو تکلیف پہنچائے۔ تجھے اللہ کے حق بھی پورے کرنے ہیں، اللہ کے بندوں کے حق بھی پورے کرنے ہیں، تب تو اللہ کا نیک بندہ بنے گا، تب تو اللہ کا پیارا بنے گا۔ اللہ کے آپ حق پورے کرتے ہیں لیکن اللہ کے بندوں کے حق پورے کیوں نہیں کرتے؟ ایک صحابی ہیں، وہ بظاہر کہیں گے اس سے غلطی لڑکی سے ہو گئی ہے، اگرچہ حقیقتاً غلطی نہیں بلکہ بظاہر دنیا کے لحاظ سے تو غلطی ہے، اس نے بھی ایک تھپڑ مارا، پشیمان ہوا، یہ ہے صحابی۔ حضور نے اس کے تھپڑ کو ناجائز سمجھا، یہ ہے رسول اللہ کا سبق۔ پھر حضور نے بخشوانے کے لیے طریقہ، اس کو آزاد کرنا، اس پر احسان، اس کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہے، اللہ کے بندے کو تکلیف پہنچائی ہے تو ابھی خوشی پہنچاؤ۔ آپ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے تو کپڑا خراب ہوا ہے تو اس کو دھو، کسی کو آپ نے دکھ پہنچایا تو ابھی اس کے بعد آپ اس کی خدمت کرو کہ دکھ مٹ جائے۔ آپ ایک باندھی پر احسان کریں گے، اس کو آزاد کریں گے تو کتنا وہ خوش ہوگا۔ تو اس کو خوش کرنا اس کے دکھ کا ازالہ ہے، تیرے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ مبارک ہے۔ کئی لوگ ہیں نمازیں بہت پڑھتے ہیں مگر بیوی کو بھی تنگ کرتے ہیں، دوسروں سے تو زیادہ حق بیوی کا ہے، دوسروں پر احسان کرتے ہیں، بیوی پر تو 10 گنا زیادہ احسان کرنا ہے۔
احسان تو سب پر کرنا ہے، رحمت سب پر کرنی ہے۔ اس بیچاری، اس نے اپنے ابا کو چھوڑا، امی کو چھوڑا، بھائیوں کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، شہر کو چھوڑا، سب کو آپ پر قربان کیا، آپ کے گھر حاضر ہو گیا، آپ کی خدمت کرتی ہے، اور تیرا حال یہ روزانہ اسی کو ڈانٹنا، روزانہ اسی کو گالی دینا، چھوٹی بات پر تیز ہونا۔ ستانا حرام ہے، انسان کو اذیت دینا حرام ہے۔ ہاتھ سے بھی اذیت ہوتی ہے، زبان سے بھی اذیت ہوتی ہے، زبان سے ایذا دینا حرام ہے۔ اگر کوئی تجھے زبان سے اذیت، کتنا تکلیف پہنچتی ہے، اس سے بیچاری کو آپ پھر بار بار کیوں اذیت دیتے ہیں؟ بیوی کا بھی ہے، کچھ لوگ ہمارے زمانے اپنے بچوں کا فکر نہیں کرتے، بچوں کو ایذا دیتے ہیں، گالی دینا، تو کام نہیں کرتا، تو پاگل ہے، تو بیکارہ ہے، میں تو پھنس گیا ہوں، تو مر جاتا۔ اچھا، اللہ کا بندہ، آپ کا بیٹا ہے، احسان سب پر کرنا ہے، بچے پر تو 10 گنا زیادہ احسان کرنا ہے۔ یہ جو آپ کا بچہ ہے، تیری اولاد ہے، نہ سمجھے تو صبر کر، اس کی نا سمجھی پر صبر کر۔ اگر تیرے 5 بیٹے ہیں، اس میں ایک بیٹا عقل میں کم ہوگا، یہ خدا کی شان ہے، تاکہ پتہ چلے کہ تو خدا نہیں ہے، تو صبر والا بھی ہے، تکلیف بھی تو برداشت کر۔ کچھ اچھے بیٹے ہوں گے شکر کر، کچھ سادے بیٹے ہوں گے تو صبر کر، کچھ مددگار ہوں گے تو شکر کر، کچھ آپ کو ایذا دیں گے تو صبر کر۔ تو یہ تو خدا کی شان ہے۔ کوئی بیٹا عقل مند ہوگا، کوئی بیٹا سادہ ہوگا، عقل مند کی وجہ سے شکر کرنا ہے، سادہ کی وجہ سے صبر کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ڈانٹتے رہو، اس کو گالیاں دیتے رہو، پریشان کرتے رہو، پھر تیرا درجہ کم ہوگا، تو کامل انسان نہیں ہوگا۔ تیرا کمال یہ ہے کہ سادہ کو سمجھاؤ، تکلیف برداشت کرو، جو اچھا ہے اس سے فائدہ لو، اللہ کا شکر ادا کرو، کوشش کرو، سب کو نبھاؤ، سب کو چلاؤ، سب کی مدد کرو، سب میں محنت کرو، شرمندہ نہ رہو۔ اس بیٹے کو اپنے ساتھ نہیں کروں گا، لوگ مجھ پر ہنسیں گے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ سب کو پتا ہے کوئی اچھا ہوتا ہے، کوئی سادہ ہوتا ہے، کوئی عقل مند ہوتا ہے، کوئی کم ہوتا ہے، یہ تو سب کو پتا ہے۔ آپ کیوں شرمندہ ہوتے ہیں؟ یہ تکبر کی علامت ہے۔ تکبر دل سے دور کر۔ جب تک تکبر تیرے دل سے نہیں نکلے گا، کامل انسان تو نہیں بنے گا۔ کامل انسان تب ہوتا ہے جیسے اس میں عاجزی والی صفت آئے، صبر والی صفت آئے، رحمت والی صفت آئے۔ جب اچھی صفتیں تیرے اندر ہیں نہیں تو پھر کہاں سے کامل ہوگا؟ اللہ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے جو اس نے ہمیں عید کے دن دیے۔ عید کے دن مسلمانوں کو سبق دیتے ہیں کہ اللہ کا ذکر بھی کرو، مسجد میں اکٹھے ہو جاؤ، اللہ اکبر کرو، رکوع سجدہ کرو، اس مالک کی عبادت کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ پھر عید کا دن ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائیوں پر احسان کرو، مسلمانوں پر رحمت کرو، ان کی خدمت کرو۔ اللہ کا حق بھی پورا، اللہ کے بندوں کا حق بھی پورا۔ یار یہ ہے اسلام میں پورا، اسلام میں پورا، نیک ہونے میں پورا یہی ہے، دونوں حقوق کو جانتا ہے، دونوں حقوق پورے کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان کے 2 ہاتھ ہیں تو 2 حقوق آپ پر، 2 آنکھیں، یہ 2 حقوق ہیں، 2 پاؤں، 2 حقوق ہیں، 2 کان، 2 حقوق ہیں، دونوں ہاتھ، سبحان اللہ، دونوں آنکھیں، پھر کامل ہے۔ اللہ کے حق بھی پورے کرے، اللہ کے بندوں کے حق بھی پورے کرے، پھر پورا ہے۔ میں نے آیت شریف پڑھی قرآن مجید کی، اللہ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ لوگوں سنو، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ قرآن، اللہ عز و جل کا فرمان، شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں دل میں وسوسہ ڈالے گا، خیرات نہ کرو، قربانی نہ کرو، اللہ کی راہ میں کچھ نہ دو، مسکین ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، وسوسہ ڈالے گا، نہ دو، مسکین ہو جاؤ گے، یہ پیسہ آپ کو کام دے گا، یہ پیسہ آپ کو کل کام دے گا، چھپاؤ۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں وسوسہ ڈالے گا، ڈرائے گا مسکینی سے، مسکین ہو جاؤ گے، نہ، جیب بھرو۔ سبحان اللہ، کیسے سمجھاتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے قربانی کر، اللہ کا حکم ہے بچوں پر احسان کر، اللہ کا حکم ہے غریبوں کی خدمت کر۔ شیطان کہتا ہے نہ دے۔
الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں مسکینی سے ڈراتا ہے. کہتے ہیں مسکین ہو جاؤ گے جی، خوف پیدا ہوتا ہے یار مسکین نہ ہو جاؤ. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، تمہیں گناہ کا حکم کرے گا. شیطان کا کام ہے اندر میں وسوسہ ڈالے گا دل میں، گناہ کر، زور دے گا اس میں مزہ ہے، اس میں مزہ ہے. شیطان تمہیں برائی کا حکم کرے گا، بڑے بڑے گناہوں کا حکم کرے گا، اور اللہ تمہیں وعدہ کرتا ہے بخشش کا. نماز کے لیے آپ بخشش حاصل کرنے والا ہو جا، خیرات کرنے والا ہو جا، اللہ کی مغفرت لینے والا ہو جا. واللہ یعدکم مغفرتن، یہ جو دو زبر ہے خاص بخشش. جو درد دل سے تو خیرات کرے گا، غریبوں کی مدد کرے گا، اتنی رب کی مغفرت پائے گا. مغفرت کے بعد پھر ایک اور لفظ بڑھایا، وفضلا، اللہ کی مہربانی ہوگی. تو غریبوں پر مہربانی کرتا جا، اللہ تجھ پر مہربانی کرتا جائے. جی قرآن سمجھ، قرآن کی کچھ آیتیں یاد کر. واللہ یعدکم مغفرتا وفضلا، اللہ تمہیں خاص بخشش کا وعدہ کرتا ہے اور خاص مہربانی کا وعدہ کرتا ہے. اللہ کی عبادت بھی کریں گے، اللہ کی راہ میں غریبوں کی مدد بھی کریں گے، اللہ کی طرف سے بخشش لیں گے اور خصوصی فضل حاصل کریں گے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت کشادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اچھے اور برے بندے کو جانتا ہے. کون آدمی رب سے سچا ہے، کون خلوص سے عبادت کرتا ہے، کون دل سے خدمت خلق کرتا ہے، وہ جانتا ہے. جان کر رب تعالیٰ کشادہ رحمت والا ہے، رحمت فرماتا رہتا ہے، حقدار کو دیتا رہتا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی حقدار ہو رب اس کو نہ دے، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، واللہ واسع علیم. اللہ کا ذکر بہت کرے تاکہ اللہ کی محبت پیدا ہو، ایمان کامل ہو، تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. میں آپ کو قرآن مجید سمجھاتا ہوں. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت دی جائے اس کو سب سے بڑی بھلائی دی گئی. تو حکمت کا طلبگار بن کہ مجھے حکمت ملے. حکمت اگر تجھے ملی، روئے زمین کی بادشاہی کم ہے اور یہ حکمت درجے میں اس سے زیادہ ہے. لیکن رب جس کو چاہتا ہے اس کو حکمت دیتا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو رب چاہتا ہے اس کو حکمت دے دیتا ہے. شیطان ڈالے گا نہیں، پیسہ بہت ہو پھر عزت ہوگی. حکمت کہتے ہیں قرآن کا علم، حدیث کا علم، پھر اس پر عمل والی صفت، پھر اتنا اللہ کی محبت ہو کہ سینہ کھل جائے، ان حقائق کا ادراک ہو جائے. جب یہ چیزیں جمع ہو جائیں یہ ہے حکمت. قرآن سیکھنا، پھر حدیثیں سیکھ، اللہ رسول کے فرمان کو سیکھ، پھر عمل کرنے کی کوئی، اس کو کہتے ہیں تقوی، عمل کو کہتے ہیں تقوی. علم، عمل، تقوی، یہ بھی خلوص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ. آپ ذکر جب زیادہ کریں گے، دل سے عبادت کریں گے تو دل کے پردے ہٹتے ہیں، پھر حقائق کھلتے ہیں. اشیاء کے ہوتے ہیں حقائق، پردہ جو کھلتا ہے وہ نظر آتے ہیں. جب نظر آتے ہیں تو پھر انسان کو شرح صدر ہوتی ہے، ایک قلبی قوت پیدا ہوتی ہے، حکمت. جس شخص کو علم، تقوی، خلوص اور نورانیت مل گئی، حکمت مل گئی، روئے زمین سے بڑھ کر دولت اس کو مل گئی. قیامت تک نبی کے نائب آئیں گے. یہ اصحاب حکمت، جس کو حکمت ملی وہ نبی کا نائب ہوگا. جس کو حکمت ملی وہ عالم ربانی ہے. جس کو حکمت ملی وہ ولی کامل ہے. ولی کامل اس کو کہتے ہیں جس کو حکمت ملے. ولی کامل اس کو کہتے ہیں جسے قرآن حدیث کا علم و عمل ملے. یہ ہے ولی کامل. پہلے کہا کہ شیطان وسوسہ دے گا، گناہوں کی طرف لے جائے گا، بچنا بچنا.
پھر کہا کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا، حکمت والے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، حکمت والوں کے پاس آنا۔ حکمت والوں کے پاس آیا تو سبحان اللہ رنگ لایا۔ حدیث میں ہے جس کو حکمت دی گئی تو آپ اس کے قریب آئیں، اس کے قریب آئیں، زیادہ قریب آ جائیں۔ اس حکمت والے کے دل میں آسمان کی طرف سے الہام ہوتا ہے، خدا تعالیٰ اس کو نور دیتا ہے حکمت والے کو، اور رب تعالیٰ اس کو خود القا کرتا ہے، حقائق منکشف کر کے اس کو خود رب تعالیٰ بہترین سبق دینے والا بناتا ہے۔ حکمت والے کے قریب ہو جا، یوت الحکمت و زہدن فی الدنیا فاقتربوا منہ فإنہ یلح الحکمت۔ جس کو رب تعالیٰ نے علم عمل زہد فی الدنیا دے دیا، حضور فرمایا قریب ہو جا، قریب۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کہاں جاتے ہو بھائی؟ جی ہم فلاں عالم دین کی مجلس میں جاتے ہیں، اس کا درس سنیں گے۔ کہتے ہیں کیوں جاتے ہو، کیوں جاتے ہو؟ اس کو کہو قرآن فرماتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، میں جس کو چاہوں اس کو حکمت دیتا ہوں، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ جس کو حکمت مل گئی، روئے زمین سے بڑی دولت مل گئی، تو ہم بڑی دولت کے حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ قرآن ہمیں حکمت والوں کے پاس جانے، ان کی عزت کرنے، ان سے محبت کرنے کا درس دیتا ہے۔ پھر فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، فرمایا جس کو اللہ نے بہت بڑا دماغ دیا ہے وہ یہ بات سمجھے گا، ورنہ لوگ دنیا دار کو اچھا سمجھیں گے، حکمت والے کو نہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، سبق نہیں سیکھے گا، نصیحت نہیں لے گا مگر وہ آدمی جو دماغ والا ہو، سالم عقل والا ہو، حقیقت دیکھنے والا ہو، لب والا ہو، لب۔ الا اولو الالباب، یاد رکھو جس کو ایک عالم ربانی ولی کامل کی صحبت محبت ملی وہ دماغ والا ہے، اس کی عقل صحیح ہے۔ اگر اللہ والوں سے دور ہے تو الباب نہیں، قرآن نے کہا وما نہیں نصیحت لے گا مگر لب والا، دماغ والا نصیحت لے گا، جب جس کو لب نہیں وہ نصیحت نہیں لے گا، یہ بات نہیں سمجھے گا، حکمت والوں کے پاس نہیں آئے گا۔ خدا تعالیٰ نے کہا نہیں مگر، عقل والا یہی ہے، تو جو اللہ والوں کے پاس آئے گا وہی عقل والا ہے، جو نہیں آئے گا عقل والا نہیں۔ قرآن مجید اس کی ثبوت اور دلیل واضح ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب۔ قرآن مجید کی کیسی پیاری دو آیتیں ہیں، میں نے دو آیتیں سمجھائی ہیں۔ اللہ عز و جل ہمارے اس مدرسہ، اس خانقاہ کو، اس جماعت کو، یہاں فقیر مہاجرات موجود ہیں، ہجرت کر کے لکھ دیتے ہیں ہمیں شریعت قبول ہے۔ 15ویں صدی میں ایسی جماعت، سبحان اللہ، سب ایک امیر کی اطاعت میں، سب کا مشورہ ایک ہے، سب کی طاقت ایک ہے۔ نصیب والوں کو ایسی جماعت ملتی ہے۔ دکھاوا یہاں ہے نہیں، طلب شہرت ہے نہیں، ریا ہے نہیں، خلوص سے کام کرتے ہیں۔ چھوٹی جماعت ہے، صاف جماعت ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں ماہانہ اجتماع میں آیا کریں، ہر وقت نسبت قائم رکھا کریں، کسی شیخ عالم بعمل کی بیعت ضرور کیا کریں، اس کی جماعت میں ضرور شامل رہا کریں۔ جاہل پیر سے بچیں، رسمی پیر سے بچیں، خلاف شرع پیر سے بچیں، خلاف شرع پیر سے بچیں۔ وہ پیر نہیں ہوتا جو خلاف شرع آدمی کی بیعت کرے، قیامت کے دن اللہ اپنا چہرہ اس کی طرف نہیں کرے گا، خدا تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول نہیں کرے گا، اس کے لیے عذاب ہے کہ تو بیعت کرتا ہے اس آدمی سے جو خلاف شرع ہے۔ استغفر اللہ، عجیب ہے، بیعت اس کی کر جو نائب نبی ہو۔ ہمارے ہمسائے ہیں ماشاءاللہ، رخشانی بستی ہے، پھر ادھر امین گوٹ ہے، ادھر چھتا گوٹ ہے، ادھر شیخ ہے۔ شکر ہے ہمیں کسی سے تکلیف نہیں ہے، جو فائدہ پہنچاتے ہیں شکر ہے، الحمدللہ رب کا شکر ہے۔ ہمسائے والے ہمیں جاتے ہیں، یہ فقیر لوگ ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، نہ ہم ان کو تکلیف پہنچاتے نہ وہ ہمیں تکلیف پہنچاتے، یہ بھی رب کا شکر ہے۔ باقی اتنا دعوت دیتا ہوں، اے ہمسایہ ہمارے ماہانہ اجتماع میں شرکت کریں، ہم سے محبت کریں اللہ کے لیے، ہم آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے محبت کریں گے قیامت کے دن جنت جائیں گے۔